السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دوسرے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آئی ہیڈ واکڈ ان ٹو دا ریڈنگ روم ہیپی ہیلدی مین، کہ میں ریڈنگ روم میں بڑا ہی ہیپی ہیلدی گیا تھا۔ آئی کرالڈ آؤٹ ڈیکرپٹ ریک، ڈیکرپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بروکن ڈاؤن، اور ریک کا مطلب ہوتا ہے روینڈ۔ اور میں بڑی بدحال حالت میں بہت ہی نحیف صورت کے اندر میں واپس آیا، یعنی ہیپی ہیلدی مین گیا تھا اور کافی ساری بیماریاں میں ساتھ لایا تھا۔ آئی وینٹ ٹو مائی میڈیکل مین، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ میڈیکل مین بھی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ دیٹ از اے کوشچن نمبر 6۔ اس کو آپ کوشچن نمبر 6 کو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آئی وینٹ ٹو میڈیکل مین، ہی از این اولڈ چم آف مائن، چم مین فرینڈ، میرا ایک دوست تھا۔ وٹ از ڈفرنس بٹوین مائی اینڈ مائن؟ مائی جو ہوتا ہے دیٹ از کال پوزیسو ایڈجیکٹو، and what is mine is a possessive pronoun۔ تو possessive adjective کے لیے noun کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد noun آتا ہے، اور جبکہ اس کے لیے noun کی ضرورت نہیں ہوتی، noun پہلے آئے گا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں بعد میں آئے گا۔ this is mine یہ بھی ہو سکتا ہے، it is mine یہ بھی ہو سکتا ہے، but it is my book، it is my book، it is mine، it is my book، یہ ڈفرینس ہے تھوڑا my اور mine میں۔ تو کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے فرینڈ آف مائن اینڈ فیلز مائی پلس، اس نے میری پلس دیکھی، اینڈ لکس ایٹ مائی ٹنگ، اور پھر میری زبان کو چیک کیا، اینڈ ٹاکس اباؤٹ دا ویدر، اور اس نے میری موسم کے بارے میں بات کی، جو موسم چل رہا تھا اس وقت۔ آل فار نتھنگ، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اسے چاہیے تھا میری بیماری کے بارے میں بات کرتا، مجھ سے بات کرتا، اس نے موسم کی بات کرنا شروع کر دی۔ وین آئی فینسی، وین آئی تھنک آئی ایم ill، میں بیمار ہوں، سو آئی تھاٹ آئی وڈ ڈو ہم گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم ناؤ، میں نے سوچا کہ کتنی اچھی بات ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ واٹ ڈاکٹر وانٹس، ڈاکٹر کو کیا چاہیے؟ دیٹ از کوشچن نمبر 7۔ یہ کوشچن نمبر 7 بھی اسی پیراگراف کے اندر سے ہی آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ تو کہتا ہے کیا چاہیے ڈاکٹر کو، کیا چاہیے؟ I said is practice، اسے کیا چاہیے؟ پریکٹس چاہیے۔ He shall have me، اگر میں اس کے پاس ہوں گا، he will get more practice out of me، مجھ سے زیادہ پریکٹس لے لے گا، then out of 1700 of your ordinary commonplace patient۔ آرڈنری عام، کامن بھی عام کے میننگ میں آتا ہے کہ عام سے 1400 مریضوں سے دیکھنے سے بہتر ہے اب وہ مجھے دیکھ لے، میرے سے وہ زیادہ پریکٹس حاصل کر لے گا۔ with only 1 or 2 disease each، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1700 اگر پیشنٹس ہوں، ان میں 2 مرض بھی ہوں، ڈیزیزز بھی ہوں، تو تقریباً یہ 3400 امراض بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3400 امراض تو میرے اندر ہیں، تو تم مجھے دیکھ لو، بہتر تو یہ تم ادھر جاؤ گے، ہاسپٹل جاؤ گے، ایک ایک کو دیکھو گے، مجھے دیکھ لو، پوری ہاسپٹل کو چیک کر لیا تم نے۔ تو کہتے ہیں سو آئی وینٹ اپ اسٹریٹ اپ اینڈ سا ہم، میں سیدھا ان کے پاس گیا، اینڈ ہی سیڈ، اور انہوں نے مجھے کہا ویل واٹس دا میٹر ود یو، ہاں جی بھائی تیرے ساتھ کیا ایشو ہے؟ آئی سیڈ، میں نے کہا، اب سننا بڑے غور سے، بڑی پیاری بات کرتا ہے۔ آئی ول ناٹ ٹیک اپ یور ٹائم، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ڈیئر بوائے، ود ٹیلنگ یو وٹ از دا میٹر ود می، کہ یہ بتانے میں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ بتانے میں تمہارا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ لائف از بریف، زندگی بہت تھوڑی ہے، اینڈ یو مائٹ پاس اوے، پاس اوے کا مطلب ہوتا ہے ڈائی، مر جانا، ٹھیک ہے، پاس اوے مر جانا۔ وہ کہتے ہیں تم اس سے پہلے کہ میں اپنی بیماریوں کا اختتام کروں، تم پہلے مر جاؤ گے، لہٰذا میں یہ نہیں بتاتا کہ مجھے کون کون سی بیماری ہے، بٹ آئی ول ٹیل یو وٹ از ناٹ دا میٹر ود می، میٹر ود ڈیزیز، کہ میں یہ بتاتا ہوں تم مجھے کون سا مرض نہیں ہے، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون کون سے ہیں، یہ بتاؤں گا کون سا نہیں ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون سا مرض اس کو نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آئی ہیو ناٹ گاٹ ہاؤس میڈز نی، کہتا ہے مجھے یہ بیماری نہیں ہے، ہاؤس میڈز نہیں ہے۔ وائی آئی ہیو ناٹ گاٹ ہاؤس میڈز نی، یہ بیماری مجھے کیوں نہیں ہے؟ آئی کانٹ، آئی کین ناٹ ٹیل، یہ کین ناٹ ہمیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ دور دور نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس کا کہ مجھے کیوں نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، بٹ دا فیکٹ ریمینز دیٹ آئی ہیو ناٹ گاٹ اٹ، کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے ہے برن۔ ایوری ایلس however I have got، اس کے علاوہ جتنی بیماریاں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری بیماریاں میرے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صرف ایک بیماری نہیں ہے۔ اینڈ آئی ٹولڈ him how I came to discover it all، اور پھر میں نے بتایا، یہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماریاں لگی کیسے، ہوئی کیسے، پتہ کیسے چلی۔ دین ہی opened me، میرے منہ کو کھولا، چیک کیا، اینڈ لک ڈاؤن می، اور میرا سارا ایگزامینیشن کیا، اینڈ کلچڈ ہولڈ مائی رسٹ، کلچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرپ، کلچ کا مطلب کیا ہوگا؟ گرپ، میری کلائی کو پکڑا، زور سے پکڑا، اور پھر کیا کیا؟
and then he hit me over the chest, اور ادھر سے زور سے ایسے چیسٹ کے اوپر مجھے مارا. when I wasn't expecting, جب میں توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایک ایسے مریض کو مارا جا رہا ہے جس کو 3400 بیماریاں ہیں. a cowardly thing to do, cowardly کا مطلب ہوتا ہے timidly thing to do, کہ اتنی بزدلانہ حرکت اس نے کی کہ میں اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اس بندے کے ساتھ جس کو اتنی بیماریاں ہیں. تو after that I call it، میں اسے کہوں گا، and immediately afterwards، اور یہ حرکت کرنے کے بعد butted me with his side of his head. butted کا مطلب کیا ہوا؟ again hit blows. پھر اس نے مجھے ٹکر ماری اپنے سر کے ساتھ. عجیب سی بات ہے، یعنی وہ ہنس رہا ہوگا اپنے اندر ہی اندر، ہنس رہا ہوگا کہ بیوقوف انسان، اس کو اتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس سے پہلے یہ مرنا جاتا اگر ایک بیماری بھی اسے لگ جاتی. آفٹر دیٹ، اس کے بعد ہی sat down، وہ اپنی چیئر پہ بیٹھ گیا، and wrote out a prescription، وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن جو ہے اس نے لکھنا شروع کر دی. and folded it up، فولڈ اپ ہوتا ہے ویسے، اس کو سپرٹ پریپوزیشن بولتے ہیں، جب ورڈ سے پریپوزیشن آگے چلا جائے، درمیان میں کوئی ورڈ آ جائے تو اس کو سپرٹ پریپوزیشن بولتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اسے فولڈ کیا اینڈ گیو اٹ ٹو می، اور مجھے تھما دیا. اینڈ آئی پٹ ان مائی پاکٹ اینڈ وینٹ آؤٹ، میں نے پاکٹ میں ڈالا اور باہر آ گیا. I did not open it، میں نے اسے کھولا نہیں. I took it to the nearest chemist، قریبی ایک کیمسٹ تھا، فارماسسٹ تھا، اس کے میں پاس پہنچ گیا. and handed it in، اور اسے تھما دیا، بھئی یہ لے میڈیسن دے دے. the man read it then handed it back، اس آدمی نے پڑھا اور واپس کر دیا. یعنی بغیر اس کو بتائے، کوئی بات بتائے اسے، اس نے واپس کر دیا. اور کیا کہا؟ he said he didn't keep it، اس نے کہا I don't have، مطلب میرے پاس نہیں ہے یہ. I said you are a chemist، تم کیمسٹ ہو نا؟ he said، اس نے کہا I'm chemist. یہ کوشچن نمبر 9 یہاں سے مارک کیجئے گا. I am chemist والے پارٹ کو آپ نے کوشچن نمبر 9 کی طرف لے کے جانا ہے. تو کہتے ہیں I am chemist، میں تو فارماسسٹ ہوں. if I were cooperative stores and family hotel combined، اگر میرا فیملی ہوٹل اور کوآپریٹو اسٹور کمبائن ہوتا، ایک بڑا اسٹور، جنرل اسٹور کمبائن ہوتا، I might be able to oblige you، I might be able to prefer you، تو ہو سکتا تھا تمہاری میں کوئی خدمت کر سکتا. لہٰذا being only a chemist hampers me، hamper کا مطلب ہوتا ہے ہنڈر، کیا کرنا؟ روکنا، کہ میں کیمسٹ ہوں لہٰذا میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے چلے جائیں. اب اس کے اندر ایک چیز دیکھنی ہے آپ نے، یہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ابھی پڑھی ہے if I were، تو یہ تھرڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں امیجنری پاسٹ. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ سبجیکٹ، if سبجیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ، پھر کاما، پھر سبجیکٹ، پھر وڈ اور ہیو اور V3. یہ سٹرکچر آپ نے پڑھا ہوگا پہلے، لیکن اب یہ سٹرکچر آپ کو ملا ہے، صرف مائٹ لگایا ہوا ہے اور بھی کچھ نہیں لگایا، مائٹ بھی ایبل لگایا ہوا ہے. تو لہٰذا ویریئنس آ سکتی ہے، آپ کی تینوں کنڈیشن اس کے اندر ویریئنس ہے، اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ کوشچن نمبر 9 اس کے حوالے سے کر سکتے ہیں. I read the prescription it ran، کہ میں نے وہ پریسکرپشن پڑھی. وہ پریسکرپشن کیا تھی؟ دیٹ از اے کوشچن نمبر 8. اس کوشچن نمبر 8 کو، پریسکرپشن کو پورا آپ نے تیار کرنا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. اس پریسکرپشن میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا؟ میڈیسن میں کیا لکھا؟ 1 pound beef steak every 6 hours، ہر 6 گھنٹے کے بعد بیف اسٹیک کھانی ہے. اسٹیکس کا مطلب ہوتا ہے قتلے، گوشت کے قتلے، پیسز آف یو کین سے بیف، وہ کھانا ہے. 10 mile walk every morning، 10 میل پیدل چلنا ہے روزانہ، 10 میل پیدل چلنا ہے. 10 اور مائل کے درمیان ہائفن آیا ہوا ہے. جب یہ ہائفن آتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ نے نیکسٹ ورڈ کو جو ہے موسٹلی ہم پلورل نہیں بناتے. بیڈ ایٹ 11 شارپ ایوری نائٹ، رات کو ایگزیکٹ 11 بجے سو جانا ہے. آخری اور بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے لیے بھی، اور جو لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور جو سپرسٹیشیس کا شکار ہیں، یا جو اوور ایگزیجریشن کرتے ہیں یا اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کہتے ہیں اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود دا تھنگس یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اپنے دماغ کو ان چیزوں سے مت بھرو. اسٹف کا مطلب ہوتا ہے فل ود ہوتا ہے، اسٹف ود ہوتا ہے بھرنا، کسی چیز سے بھرنا. تو کہتا ہے کہ اپنے دماغ کو ان چیزوں سے مت بھرو جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، یعنی جو چیزیں تمہارے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان تک ہی رہو تم. آئی فالوڈ دا ڈائریکشن ود اے ہیپی ریزلٹ، اور میں نے تمام تر ڈائریکشنس کو، تمام تر انسٹرکشنس کو فالو کیا اور بہت اچھا ریزلٹ نکلا. اسپیکنگ فار مائی سیلف دیٹ مائی لائف واز پرزروڈ، سیوڈ اینڈ از اسٹل گوئنگ آن، اور ابھی تک جاری و ساری ہے
تو لہٰذا آپ ان چیزوں کی طرف مت جائیں جن میں آپ کو کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو. انٹرسٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ کے لیول کی نہ ہوں. اس کے اندر ایک کوشچن جو ہے، کوشچن نمبر 10 جو ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں. وہ کوشچن نمبر 9 تک تو ہمارا ہو گیا ہے. کوشچن نمبر 10 جو ہے اس کے لیے آپ جو پوائنٹس ہوں گے وہ کیا ہوگا، ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ یو جسٹ ڈونٹ میڈل دا افیئرز آف ادرس. دوسروں کے معاملات میں زیادہ آپ دخل اندازی مت دیں. اور دوسرا ہے کہ لٹل نالج از یو کین سے ڈینجرس. کسی چیز کا تھوڑا نالج ہونا بہت خوفناک بات ہے. اور کیا بات ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، باقی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، کیا چیز آگے جانی ہے، کیا چیز جو ہے نا وہ پیچھے رہنی ہے، کس طرح چیزوں کو چلنا ہے. ڈونٹ سیلف ڈائگنوز، ڈونٹ سیلف میڈیکیٹ. اپنے آپ کو نہ سیلف میڈیکیشن کریں نہ سیلف جو ہے وہ ڈائگنوز کریں. رادر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے ساری چیزیں معلوم کریں. یا کوئی بھی دنیا کی فیلڈ ہے جو آپ کے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، ڈونٹ موو ٹورڈ دیٹ. اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے اس کام کو جو آپ نبھائیں. بائی دا گریس آف آلمائٹی وی ہیو ڈن ود دا لیسن نمبر 6. تو ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیسن کی طرف موو کریں گے ان نیکسٹ ویڈیو. اگر آپ کو کوئی ایشو ہوگا تو یو کین آسک کوشچن ریگارڈنگ گرامر، ریگارڈنگ کوشچن، ریگارڈنگ سینونیم ان کمنٹ باکس اینڈ آئی ول سرٹنلی گیو یو آنسر. تھینک یو سو مچ.